بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر دن میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے مختلف وظائف پر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں نے قرأت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ دعا مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرأت میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جلہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم جس کے معنی ہیں بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الرحمن بڑا مہربان یعنی اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ وہ گناہوں اور نافرمانیوں سے درگزر فرما لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، سرکشی اور گستاخی کو بخش دیتا ہے، عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، غلط ارادوں بری نیتوں کو بدل دیتا ہے، خطاؤں پر ندامت قبول کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ الرحیم نہایت رحم والا، یعنی رحمانیت کی حد اللہ سے ہی شروع ہے اور رحیمی کی انتہا اللہ تک ہی ہے۔ روز محشر جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنی رحیمی صفت کے باعث جس کو چاہے گا سائے سے نوازے گا۔ اسی رحیمی صفت کے سبب جس گناہگار کو چاہے گا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی رحیمی صفت کی بدولت جنتی اللہ کا دیدار بڑی آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ آپ نے نوٹ فرمایا اللہ کتنا رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ ہمیں آخرت کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ وہ کیسے بخش دے گا گناہگاروں کو۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اسے دنیا میں پکاریں اور وہ ہماری مدد نہ کرے۔ آج کل تو بڑی بڑی سائنس ٹیکنالوجی بھی قرآن کے آگے فیل ہو چکی ہے، یعنی جو علاج آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کرواتے ہیں اور آپ کو شفا نہیں ملتی، وہیں پر سورہ فاتحہ پڑھنے سے بڑی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ آج کل تو کئی ڈاکٹر بھی علاج کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے کا مریض کو مشورہ دیتے ہیں۔ یہ اتنی پاورفل سورہ ہے کہ آپ جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ سورہ فاتحہ سے شفا یاب نہیں ہوتا تو پھر اسے دنیا کی کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی، یعنی وہ کسی بھی علاج معالجے سے شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہم گناہگاروں کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو بحق محمد و آل محمد اور سورہ فاتحہ کا عمل کرنے والوں کو شفا یابی عطا فرمائے اور بیماریوں کا خاتمہ فرمائے۔ مختلف مسائل کے لیے عمل نوٹ فرما لیجئے۔ ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے روزانہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں۔
بیماری سے شفا یابی کے لیے، چاہے آپ کو جو بھی بیماری ہے، تکلیف ہے، اس سے شفا یابی کے لیے آپ روزانہ 71 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھیں۔ اولاد کو فرما بردار بنانا ہے تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں۔ گھر سے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ کرنا ہے تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کھانے پر دم کریں۔ ہر عمل کے لیے اول و آخر درود پاک 3، 7 یا 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔